نوجوان نسل ہماری ہے وہ اپنے گھروں کو خوشگوار بنا سکے۔ جو بندہ یہ مسالے کھائے گا اسے غصہ نہیں آئے گا، ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوگا، وہ مریض نہیں ہوگا، وہ بیمار نہیں ہوگا۔ ایک وظیفہ ہے، جو بندہ ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار پڑھتا ہے، اس کا غصہ ختم، اس کے اندر جذبات ختم، اس کے خیالات پاکیزہ، اس کی زندگی میں راحت ملتی ہے۔ گھر حاصل کرنے کے لیے وظیفہ ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں غربت، فقر، فاقہ، تنگ دستی ہے۔ جب گھر میں جا سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ، تو حضور سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اللہ پاک نے اتنا عطا کیا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف سے اجالا، آپ کا میزبان عارف طیبی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور ایک شخصیت کو دعوت دیتے ہیں پروگرام میں، تاکہ ہم جان سکیں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا کنٹریبیوٹ شامل کیا ہے، وہ لوگ جو پاکستان کی تعمیر میں ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ لیکن آج جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، ایک بار پھر یہ ہمیں سعادت حاصل ہے کہ ان کے پاس آج بیٹھ کے مزید ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ شخصیت جو روحانیت کی علمبردار ہے، امن پہ بات کرتی ہے اور لوگوں کے مسائل حل کرتی ہے۔ یہاں روتے لوگ آتے ہیں تو ہنستے جاتے ہیں، اور لوگ بے چین آتے ہیں تو چین پا کر جاتے ہیں۔ یہ اہل نظر کی جگہ ہے، یہاں پہ لوگ اپنے دل کی مرادیں بھی لے کے جاتے ہیں، اور یہاں پہ آنے والا اپنا تعلق رب سے جوڑ لیتا ہے، اور یہاں پر وظائف بھی عنایت ہوتے ہیں۔ عبقری ایک ایسا ادارہ پوری دنیا جسے جانتی ہے، اور اس کی وجہ شہرت جو ہے، جس شخصیت کی وجہ سے ابو الوظائف حکیم محمد طارق محمود چغتائی صاحب، جو بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کو وظائف بھی عنایت کرتے ہیں، ان کے دکھڑے سنتے بھی ہیں۔ آپ ایک بار پھر ملواتے ہیں آپ کو ان سے، آج آپ کے سوالات تھے وہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ السلام علیکم حضور، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ قبلہ، ہمارے یہاں نا نوجوان نسل، ہمارا یوتھ اثاثہ ہے، اور پاکستان یوتھ رکھنے والا ملک ہے، لیکن یہاں پہ عدم برداشت بہت زیادہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نیو کپلز، جتنی شادیاں ہو رہی ہیں، طلاق کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے۔ تو گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کیجیے کہ جو نوجوان نسل ہماری ہے وہ اپنے گھروں کو خوشگوار بنا سکے اور ان کے گھر میں خیر و برکت رہے، اس والے سے کوئی رہنمائی کیجیے۔ کتابی دنیا کا آدمی ہوں، 55 سے 55 تک کتابیں ہی پڑھ رہا ہوں۔ صحیح، علم کی کوئی حد نہیں۔ جی جی۔ انگریز نے ہمارے لیے جو مسالے مقرر کیے تھے برے صغیر کے لیے، اب وہ سنیے۔ جی، انہوں نے کہا جو بندہ یہ مسالے کھائے گا اسے غصہ نہیں آئے گا، ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوگا، وہ مریض نہیں ہوگا، وہ بیمار نہیں ہوگا، اور اس کے مزاج میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ پودینہ، دھنیا، خشک آلو بخارا، املی، ٹماٹر، صحیح، لیموں، کالی مرچ، دہی، سفید زیرہ، یہ ہیں ہمارے مسالے۔ اور جو ہم مسالے استعمال کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں، یہ ان جگہوں سے آتے ہیں جہاں برف ہوتی ہے۔ لونگ، جلوتری، جائفل، دار چینی۔ تیز مسالے ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ ان جگہوں کے لیے ہیں جہاں برف ہی برف ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ان جگہوں کے لیے ہیں، جلوتری وغیرہ، جی جی۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے۔ ہمارے لیے اگر یہ ہم نے اپنی غذاؤں میں مسالے پہ بدل دیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں۔ ایک اللہ کی نیک بندی مجھ سے کہنے لگی، بوڑھی تھیں، کہنے لگی بیٹے آئے ہاسٹل سے، بورڈنگ میں رہتے تھے، 3 مہینے کی چھٹیوں میں، ان کی نظریں میں نے پھری دیکھیں۔ میں نے بچوں کو ترغیب دے کے پھیکی غذائیں استعمال کرنی شروع کرا دیں، سادہ غذائیں، وہاں مسالے دار کھاتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا بیٹوں کی نظریں بہترین ہو گئیں۔ واہ۔ ایک وظیفہ ہے، جو بندہ ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، اس کا غصہ ختم، اس کے اندر جذبات ختم، اس کے خیالات پاکیزہ، اس کی زندگی میں راحت ملتی ہے، سکون آتا ہے۔ ہر نماز کے بعد، ورنہ صبح شام، وضو بے وضو، ہر حالت میں ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ صرف ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہمیں جو لوگوں نے شیئر کیا، وہ بے گھر لوگ، جو ان کا گھر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں گھر حاصل کرنے کے لیے وظیفہ دیں کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس والے سے رہنمائی کر دیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے بات کی، ایک عمل سے میں نے استنباط کیا، اس کو فائدہ ہوا، پھر کئی کو اور بتایا، ان کو فائدہ ہوا۔ پہلے عمل واقعہ سن لیں، پھر عمل بتاتا ہوں۔ جی، ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں غربت، فقر، فاقہ، تنگ دستی ہے۔
آپ نے فرمایا جب گھر میں جا سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ۔ اس نے یہ عمل شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ کا نظام ایسا چلا کہ اس کے گھر میں اتنی وسعت آئی تو حضور سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اللہ پاک نے اتنا عطا کیا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس سے کہا، مجھے کہنے لگا گھر نہیں ہے میرا۔ میں نے کہا سارا دن پڑھ السلام علیکم، اس کے بعد قل هو اللہ، پھر السلام علیکم، پھر قل هو اللہ، تیرا سارا دن وظیفہ یہی ہے، اور نیت کر میں اپنے گھر میں جانے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں۔ گھر ہے نہیں۔ اب آپ خود سوچیں، گھر تو ہے نہیں، وہ کرائے پہ گھر پہ تھا نا۔ بالکل صحیح۔ میرا اپنا ذاتی گھر ہے، میں جانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کر۔ آپ یقین جانیے کچھ عرصے کے بعد اس کا مسکراتا چہرہ میں نے دیکھا، میں کام ہو گیا ہے۔ مجھ سے کہنے لگا جی کیا غیبی نظام چلا، ہم دادا پردادا سے کرائے کے مکان پہ آ رہے تھے، آپ کے اس عمل نے السلام علیکم، پھر قل هو اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ مسلسل سارا دن اس نے پڑھا، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، کچھ عرصہ پڑھا، اپنا گھر مل گیا، اور گھر خوبصورت بہترین۔ واہ۔ اچھا قبلہ یہ بتائیں کہ آپ اتنے لوگوں کو وظیفے بتاتے ہیں، ماشاءاللہ دنیا آپ کے وظیفے جو ہے وہ اس سے عمل کرتی ہے اور لوگوں کو الحمدللہ فیض بھی ملتا ہے۔ آپ کے ذاتی مشاہدات میں کون سے وظیفے ہیں، آپ کون سا، کوئی ہمیں راز میں سے کوئی ایک راز دے ہی دیں۔ 1984 میں ایک فقیر درویش سے میں نے بیعت کی، پر اس کے بعد مڑ کے نہیں دیکھا۔ اچھا۔ اور میرا عشق، میری محبتیں انہی کے ساتھ 1991 میں ان کا وصال ہو گیا، جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ سبحان۔ انہوں نے مجھے انمول خزانہ دیا تھا، میں نے وہ وظیفہ چھپوایا ہوا ہے، اپری کے سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے، جی جی۔ انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2، یہ کائنات ہے، اور لفظ خزانہ ہے، اچھا۔ دنیا اور آخرت کا خزانہ ہے۔ اصل بات یقین کی ہے، اگر یقین نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں، اور اگر یقین ہو تو ایک ہی ہستی سے سب کچھ ملتا ہے، انسان اگر یقین سے چلے، ورنہ بے یقین کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ انمول خزانہ یقین سے پڑھیں۔ یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنی تیری بندیاں بندے دنیا کی جس کونے میں بیٹھے ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں ختم فرما، علت، ذلت اور قلت سے بچا، آمین۔ اپنی رضا عطا فرما، موت کے آخری لمحے کو آسان فرما، آمین اللہ۔ ذلت کی موت، ذلت کی قبر سے بچا۔ آمین۔ جو قرض دار ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اولاد کے مسائل ہیں یا بے اولاد ہیں، آمین۔ سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، آمین۔ سب کی ناکامیاں ختم فرما۔ آمین 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 برحمتک یا